السلام علیکم دوستو، میں محمد ویس نیوز ٹریک چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج ہم روزے کے سلسلے میں کچھ خاص باتیں معلومات حاصل کریں گے، خاص باتیں کریں گے مفتی نثار احمد صاحب سے۔ مفتی نثار احمد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ روزہ رکھ کر کے اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر کے ناخن کاٹتا ہے، بال کاٹتا ہے، کلین شیپ کرواتا ہے یا داڑھی صحیح کرواتا ہے تو یہ کیا وہ کرا سکتا ہے؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کیا ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، روزے میں ناخن کا کاٹنا بلا شبہ جائز ہے۔ ناخن کاٹنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں سر کے بال کا کٹوانا، ایسے ہی زیر ناف بال لینا، زیر بغل بال کا کاٹنا لینا، یہ بلا شبہ جائز ہے۔ وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ آنکھ کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، سر کا روزہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری آنکھیں وہی دیکھیں جو اللہ دکھوانا چاہتا ہے، ہمارے کان وہی سنیں جو اللہ سنوانا چاہتا ہے، ہماری زبانیں وہی بولیں جو اللہ بلوانا چاہتا ہے، ہمارے ہاتھ وہی چھوئیں جو اللہ چھوانا چاہتا ہے، اور ہمارے قدم وہی اٹھیں جہاں اللہ اٹھوانا چاہتا ہے۔ لہذا روزے میں اپنے آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل دماغ کی حفاظت یہ لازم ہے کہ یہ غلط نہ دیکھے، غلط نہ بولے، غلط نہ سنے۔ باقی ناخن کے کاٹنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلا شبہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک سوال کیا ہے شیونگ کے تعلق سے، تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ شیونگ روزہ ہو چاہے غیر روزہ ہو، یہ دونوں میں غلط ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے چہرے پہ بال ہو، لہذا میں نے عرض کیا کہ بال کا کاٹنا جائز ہے۔ اب اس سے آپ مسئلہ سمجھ جائیں کیا مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم رات میں سوئے اور سحری کے وقت اٹھے اور پتہ چلا کہ ناپاک ہو گئے تو کیا ہم سحری کر سکتے ہیں؟ آپ کا سوال یہ ہے جب ہم سحری میں اٹھے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں، یعنی احتلام ہو چکا ہے آپ کو، تو اس سے سحری کھانے میں کوئی دقت کی بات نہیں۔ آپ بعافیت سحری کھائیں اور سحری اسی حال میں کھا لیں اور اس کے بعد غسل فرما لیں، چونکہ نماز کا ضائع کرنا یہ حرام ہے، نماز کا چھوڑنا یہ حرام ہے، اور نماز فجر کا اہتمام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لہذا فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے آپ غسل فرما لیں۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کا کھانا درست ہے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر ہم نے سحری کھا لی، پھر نماز پڑھ کر کے ہم سو گئے، پھر ہم جب اٹھے تو پتہ چلا کہ ہم ناپاک ہو گئے، یا دوپہر میں سوئے اس وقت پتہ چلا کہ ناپاک ہو گئے، ایسی صورت میں روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ماشاءاللہ، یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہم اشراق کی نماز پڑھ کے سو گئے یا دن میں کبھی بھی سو گئے اور سونے کے بعد احتلام ہو گیا۔ دیکھیے جناب عالی، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ یہ ہمارے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ احتلام ہو گیا تو آپ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ فوراً بستر کو چھوڑ دیں، اور بستر کو چھوڑنے کے بعد غسل کرنے کے لیے آپ چلیں۔ تو اس غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: غرارہ کرنا، ناک کے اندر پانی ڈال کے اوپر کو کھینچنا یہاں تک کہ ناک کے نرم حصے کو پانی پہنچ جائے، اور پورے جسم پہ پانی کا بہانا۔ لیکن روزے کی حالت میں اللہ نے 2 فرض کو معاف کر دیا ہے۔ آپ روزے کی حالت میں جب غسل فرمائیں گے تو غرارہ نہیں کریں گے، بل جیسے وضو میں کلی کرتے ہیں ویسے کلی کر لیں گے، اور ناک کے اندر پانی ڈال کے اوپر کو نہیں کھینچیں گے بلکہ ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو باہر نکال دیں گے۔ ہاں، پورے جسم پہ آپ پانی کو بہائیں گے۔ دیکھیے اللہ پاک کا کتنا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمارے لیے 2 عظیم فرض کو، کہ جس کے بغیر ہمارا غسل مکمل ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن دن میں احتلام ہونے کی وجہ سے اللہ نے غسل کے 2 فرض کو ہم سے ختم کر دیا۔ ایک فرض باقی رہا، وہ فرض یہ ہے جسم پہ پانی کو بہا لیں، پورے جسم پہ، لیکن کلی کر لیں، ناک کے اندر پانی ڈالیں ہلکا سا کہ اوپر تک نہ پہنچے،
اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مفتی صاحب یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر روزے کے سمے میں روزہ رکھ کر کے الٹی ہو جائے، پورا منہ بھر کر کے الٹی ہو جائے، یا پھر خون وغیرہ نکل جائے، چوٹ وغیرہ لگ جائے، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ محترم، الٹی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے الٹی خود بخود آنا، کسی بیماری سے آنا، کسی وجہ سے آنا، خود بخود آ گیا، اور ایک ہے الٹی کا لانا۔ دونوں کا فرق آپ سمجھ جائیے، ایک ہے آنا، ایک ہے لانا۔ لانا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے حلق میں اپنی انگلی کو ڈالا اور ہم نے وومیٹنگ کر دی، الٹی کر دی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور ہمارے ذمے قضا لازم ہوگی۔ اور ایک ہے الٹی آ جانا، کسی بیماری کی وجہ سے الٹی آئے، یا ایسے ہی الٹی آ جائے، یا ہم نے رات کو سحری میں اتنا کھا لیا کہ صبح ہونے کے بعد وہ الٹی ہو گئی، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ الٹی کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں الٹی کے لانے سے۔ اور میں نے لانا آپ سے کیا کہا کہ اگر ہم نے انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کے ہم نے الٹی کی، وومیٹنگ کی، تو اس سے روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ صرف اور صرف الٹی آئے، ایک بار نہیں 100 مرتبہ کسی کو آ جائے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے الٹی 100 مرتبہ آ جائے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا روزہ علی حال ہی باقی ہے، قائم ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ خون والا مسئلہ؟ ہاں دیکھیے، خون کے نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون نکلا، باہر چلا گیا، الٹی سے باہر نکل آیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو خون دیا ہے تو اس سے بھی روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج کل کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر خون مانگتے ہیں، بلڈ مانگتے ہیں کہ بھائی بلڈ لے کر کے آؤ، اور آپ نے اس کے لیے اپنا خون دے دیا، تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ شکریہ دوستو، بس اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔